السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 45۔ آیت کا ترجمہ: وَأَسْتَعِينُوا اور مدد مانگو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلوات اور نماز، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ البتہ بھاری ہے، إِلَّا سوائے، عَلَى الْخَاشِعِينَ اوپر جو خشوع عاجزی کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم صبر اور نماز سے میری مدد حاصل کرو، مدد مانگو، اور یہ کام ان لوگوں پر بھاری ہے لیکن ان پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ ہر مشکل کام میں، ہر مشکل حال میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ جب تم تکلیف دیے جاتے ہو، جب تمہارا کوئی فوت ہو جائے، تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، تو صبر کرو، نماز سے مدد لو۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، صبر اگرچہ ایسا ہے کہ جیسے تم نے ایک انگارہ، آگ کا انگارہ تھاما ہوا ہے، صبر کرنا ایسا ہے، کیونکہ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ آگ کا انگارہ ہم کیسے تھام سکتے ہیں، لیکن آگ کے انگارے سے اس کو مثال دی گئی ہے کہ ایسا ہے جیسے کہ تم نے ہاتھ میں آگ کا انگارہ تھاما ہوا ہے، صبر ایسا ہے۔ اللہ کی نافرمانی پہ صبر کرنا، یعنی بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہم بہت سے لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو ان کاموں سے رکے رہنا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے رکے رہنا بھی صبر ہے۔ اللہ کی تقدیروں پر صبر، چاہے وہ تکلیف دیتی ہوں اس پر تب بھی صبر کرنا، تو اس کا بھی اجر ہے۔ اور صبر اسی کو ملتا ہے، اسی کو صبر کی توفیق ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ صبر کی کیا اہمیت ہے؟ صبر سب سے وسیع اور بہترین نعمت ہے۔ اطاعت کے سب کام، اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت کے سب کام صبر کے ساتھ کیے جاتے ہیں، کیونکہ برائی تو تب ہوتی ہے یا برا کام تب ہوتا ہے جب کسی میں صبر نہیں ہوتا۔ صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد ملتی ہے، عزت ملتی ہے، اور بے شک جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ نماز کے ساتھ مدد لو۔ نماز پڑھنے سے مشکلیں دور ہوتی ہیں، بے شک ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ملنا، حفاظت ملنا، نماز خوف اور غم سے بھی نجات دلاتی ہے، اور یہ ان کے لیے بھاری نہیں جو عاجزی کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرنا اور وہ خشوع پیدا کرتے ہیں۔ کم ہی لوگ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع آتا ہے، جو خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہے نماز میں؟ یعنی پوری طرح سے نماز میں دھیان ہونا۔ ہم سب کا سب سے زیادہ جو دھیان بھٹکتا ہے وہ نماز میں ہی ہے۔ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ نماز میں پورا دھیان لگائیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا دھیان ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے اور ہماری نمازوں میں خشوع پیدا کرے۔ تو وہ کم ہی لوگ ہیں جن میں واقعی خشوع کے ساتھ جو نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز سے انہیں راحت اور سکون ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر پریشانی کا، ہر تکلیف کا جو حل بتایا ہے قرآن میں، کتنا آسان ہے، لیکن ہم ادھر ادھر پریشان پھرتے ہیں، اس سے اس سے اپنی کہاں اپنی پریشانیوں کو بتاتے ہیں، لیکن یہ دو کام ہم نہیں کرتے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس پریشانی پر یا اس نقصان پر یا کسی بھی طرح کی چیز جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اس پہ صبر کرنا، اور پھر ساتھ کے ساتھ نماز میں اللہ سے دعا کرنا، اپنی ہر پریشانی، اپنی ہر دقت جو بھی ہے ہمارے، بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے ہم کس چیز سے گزرتے ہیں یا گزر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کو پسند ہے کہ ہم اس سے مانگے، ہم اس سے مدد مانگے۔ تو صبر اور نماز سے ہر کام کی، ہر مشکل کی
اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ کو پسند ہے. اللہ نے ہمیں 2 اتنے اچھے سولوشن دیے ہیں قرآن میں کہ ان سے مدد مانگو. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ہمیشہ رحم اور ان کی مدد کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.